اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں جو تفسیر نور کے اس پروگرام سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل رمضان ٹو رمضان فی سبیل قرآن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک کو کچھ ہی مہینے بچے ہوئے ہیں، لیکن سبیل قرآن کی ٹیم آپ کے جذبے اور ارادے کو سلام کرتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 50 آیتوں کی تفسیر جان لی ہے اور آج کے اس پروگرام میں مزید 8 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ نا امیدی کا علاج کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمان کا حال بھی سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے یہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک دانا لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا تم مجھے اس وقت بشارت دیتے ہو کہ جب بڑھاپے نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے؟ کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں سچی بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد آئیے اس کے نکات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ الف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی داستان میں ایک طرف خدا کی رحمت کا نمونہ ہے تو دوسری طرف اس کے غضب کا نمونہ بھی ہے۔ آپ کے پاس مہمان فرشتے آئے تھے، انہوں نے ایک طرف آپ کو بیٹے کے ہونے کی خوشخبری دی تو دوسری طرف قوم لوط کی ہلاکت کی خبر دی۔ بے، لفظ ضعیف ایک مہمان پر بھی بولا جاتا ہے اور بہت سے مہمانوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ ان کی کنیز ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، اور اس دفعہ یہ خوشخبری ان کی زوجہ جناب سارہ کے لیے تھی کہ ان سے بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بغلام حلیم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بغلام علیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 110۔ لفظ ضعیف کی وضاحت کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، تاریخ کے تلخ و شیریں واقعات سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ، بہترین تاریخ انبیاء کی زندگی ہے اور بہترین اور سچی تاریخ بیان کرنے والے بھی انبیاء ہیں۔ دو، بعض اوقات فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم سے انسانی صورت اختیار کر کے انسان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تین، سلام کرنا آداب الہی میں سے ہے، یہ طریقہ گزشتہ ادوار میں بھی موجود تھا۔ چار، انبیاء کا علم اور شناخت محدود ہوتی ہے اور ان کی یہ صفات اذن الہی سے مشروط ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں نہیں پہچانا تھا کہ وہ کون ہیں، اس لیے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ پانچ، تلخ خبر کو شیریں خبر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ بشرنا،
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری قوم لوط کی ہلاکت کی تلخ خبر کی تلافی کے لیے تھی۔ تفسیر صاف۔ 6. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر تعجب توحید پرستی کے منافی نہیں ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعجب کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 میں ان کی زوجہ حضرت سارہ کے تعجب کا بیان ہے۔ الد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ 7. کسی حادثے یا واقعے کے وقوع سے قبل خبردار کرنا چاہیے۔ 8. انبیاء کی تعلیم و تربیت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ 9. الہی انتباہ اور ہوشیار کرنا عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے۔ 10. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک اور ممنوعیت ہر مقام پر خلاف ورزی کی انجام دہی کی دلیل نہیں ہوا کرتی، بعض اوقات کچھ چیزوں کی رعایت کی خاطر بھی روکا جاتا ہے۔ 11. نا امیدی کا علاج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کے ذکر سے کرنا چاہیے۔ 12. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے علم و قدر پر اطمینان رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ضالین گمراہوں کا ٹولہ جس کے بارے میں نماز میں اعلان براءت کیا جاتا ہے، اس کے مصادیق میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو الہی رحمت سے مایوس ہوئے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 6 آیتوں کی تفسیر۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ پھر فرمایا، اے فرشتگان الہی، تمہارا اصل کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، فرشتے اپنی ماموریت کی انجام دہی سے پہلے الہی رہبروں کو اپنی ماموریت پر مطلع کرتے ہیں۔ 2، ملائکہ کا کام حکم خداوندی کی تعمیل کرنا ہوتا ہے، جس طرح وہ مومنین کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، وہ صاحبان ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح مجرمین کے لیے خدائی عذاب کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ 3، مراتب کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اگرچہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے آئے تھے، لیکن فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اطلاع دی، پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولایت کے تابع تھے۔ 4، مجرموں کو صرف آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی انہیں عذاب ملتا ہے۔ 5، اگر گناہ عام ہو جائے اور توبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے تو خدا کا عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ 6، تلخیاں اور شیرینی لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے بیٹے کی بشارت ملی، پھر قوم لوط کی ہلاکت کی خبر ملی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔